چوہے صاحب آپ بار بار کہتے رہے کہ جناب یہ جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا، حکومت کا، اور اس وقت جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ زور زبردستی والا کام بہت ہو گیا، لیکن بات چیت کے ذریعے ہی مسائل حل ہوں گے۔ بات چیت جو ہے وہ کسی حد تک شروع ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، یا اٹس لائک اٹس ان دا ایئر، ابھی تک کچھ نہیں ہوا بس؟ ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے اس کے نتیجے میں جو ایفیکٹونیس ہے بات چیت کی وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ صرف تب نظر آ سکتی ہے جبکہ یہ جو بات چیت ہے وہ ایک ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملے، کو ماحول بہتر ہو۔ انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ ماحول تو بہتر نہیں ہو رہا، اور چیزیں جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جب تک ہم یہ سائیڈز جو ہے، اسپیشلی گورنمنٹ سائیڈ جو ہے، وہ یہ نہ فیصلہ کرے یا یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے جو معاملات ہیں ان کو اب نارملائز کرنا ہے، تو دیکھیں نارملائز نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی اپوزیشن کی خواہش کافی نہیں ہے، اس کے لیے حکومت کی طرف سے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور کچھ عملی اقدامات جیسے آپ کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف ملے اور وہ آ کے ڈائریکٹ بات چیت کریں، تو یہ پھر ایک بڑا ایک ریلیف ہوگا اور ایک ہم پریکٹیکلی آگے بڑھیں گے۔ لیکن چوہے صاحب گورنمنٹ کیوں انٹرسٹڈ ہوگی بات چیت کرنے میں؟ دیر از نو اپوزیشن، اپوزیشن تو ہے نہیں ہے۔ آپ نیشنل نہیں اسمبلی دیکھیے، دیکھیں نا، نیشنل پریکٹیکلی دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں، آپ سینٹ میں دیکھ لیں، آپ پروونشل اسمبلیز میں دیکھ لیں، ایز سچ کوئی اپوزیشن ہے نہیں ہے، تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا نہیں گورنمنٹس۔ اپوزیشن تو عمران خان ہے نا، باقی تو ایسے اسمبلیاں، پارلیمنٹ، ان میں کون سی کوئی بڑی ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جا چلیں، کے لیکن دا فیصلہ کرنا پوائنٹ ہے؟ از کہ دیکھیں جب پرابلم یہ گورنمنٹ کو ہے، کوئی ٹف ٹائم مل ہی نہیں رہا تو گورنمنٹ کیوں نہیں ایسا بات نہیں چیت ہے کرے نا۔ گی؟ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے۔ اپوزیشن جو ہے صرف میڈیا کے علاوہ بھی، میڈیا چلو ٹھیک ہے، لیکن میڈیا کے علاوہ بھی وہ ایسی تنقید کرتی ہے، مطلب اس قسم کی کرٹیسزم کرتی ہے حکومت پہ، ان کی پالیسیز پہ کرٹیسزم کرتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی اور یہاں پہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اتنے ایشوز ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہے، وہاں پہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے۔ ان دس پرٹیکولر کیس وہ ٹف ٹائم نہیں دے رہی یہاں پہ اندر۔ اگر میں صرف پی ٹی آئی کی بات کروں تو ٹھیک ہے، دے آر گوئنگ تھرو ٹف ٹائمز، پی ٹی آئی از گوئنگ تھرو ٹف ٹائمز، لیکن ان کے اندر اتنی وہاں پہ کھچڑی پک رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو تو کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑتا کہ وہ اپوزیشن کو کسی طریقے سے سنبھالے۔ اپوزیشن کو تو سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حکومت کو، یہ آپس میں اتنا یہاں پہ لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ کیوں حکومت بات کرے گی، یا کیوں حکومت سیریس ہوگی، یا کیوں وہ اس طرح کے سٹیپس لے گی جیسے آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا تھا۔ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہونی تھی، آپ لوگوں کی وزیر اعظم سے ملاقات ہونی تھی، آپ لوگوں کی آپ نے ایک بال رول کی تھی جو اچھا انیشیٹو تھا، اور اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب یہ جو 27 کی جو ڈیٹ دے دی ہے سپٹمبر کی، ڈو یو تھنک کہ 27 سپٹمبر کو یہاں پہ کوئی بریک تھرو مل جائے گا پی ٹی آئی کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے آپ نے اپوزیشن کے حالات بیان کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ ایک اصول کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ حکومت بنائے گی، لیکن وہ منورٹی کے انٹرسٹ کا بھی خیال کرے گی۔ اس کو ہم، یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ اس اصول کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو سارے نتیجے ہی بدل دیے، سو منورٹی کو آپ نے گورنمنٹ بنا دی، تو سارا اصول وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس منورٹی نے یہ کیا کہ چونکہ وہ میجورٹی سے خوفزدہ تھی، انہوں نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بے محابہ طاقت کا استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کی جو میجورٹی پارٹی تھی اس کو آپ نے لیڈر لیس کر دیا۔ پاکستان کے اندر خود ہی جو آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہی کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس ہو گیا، اور آپ کی جو اوورآل آپ دیکھیں کہ جو اس وقت پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی، وہ آپ کے سامنے ہے کس قسم کی گورنمنٹ جو ہے وہ چل ٹھیک، رہی ہے۔ اور جو اب اس کے نتیجے میں آپ، اگر پہلی تو یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو نارمل کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی
یہ سچویشن برنگس ا پرماننٹ انسٹیبلٹی ان یور گورننس, اور اسی وجہ سے تو باہر کا بندہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہی نہیں کر سکتا, آپ کی جگہ آپ کے ہاں اکانومی جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سو جب تک یہ حکومت نہیں سوچے گی کہ ہم نے سچویشن کو نارملائز کرنا ہے, اپوزیشن کا جو رول آپ کہہ رہے ہیں وہ تو تب ہو جب اپوزیشن ہو. مطلب آپ سلمان راجہ وغیرہ ہو گئے یا ناصر عباس ہو گئے یا جگزئی صاحب وغیرہ ہو گئے, ان سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے. دے آر پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, دے آر اسکول کڈس. ان کو کیا پتا, جس طرح ابھی بھی آپ نے پچھلے ہفتے ان کی لڑائی دیکھ رہے ہیں, اس طرح تو اسکول کے بچے آپس میں لڑتے ہیں جس طرح وہ لڑتے ہیں. انہوں نے جو لیڈرشپ ہے آپ نے اس کو فارغ کر دیا, ٹھیک اس کے بعد یہ پارٹی آپ نے اسکول کے بچوں کے حوالے کر دی, اور اب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نارملائز کریں گے سوسائٹی ہمارے لیے, جو کہ پاسبل ہی نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے, لیکن 27 کو آپ کو بریک تھرو دیکھتے پی ٹی آئی کو ملنے جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں, اگر دیکھیے پی ٹی آئی کا کوئی چیلنج نہیں ہے گورنمنٹ کو. حکومت یہ سمجھتی ہے, اور شاید اس کا وزن بھی ہے, کہ یہ جو بھی جلسہ جلوس کر لیں, پہلے تو لوگوں نے نکلنا, لوگ نکلیں گے تو ہم نے پہلے بھی قابو کیا, ہم دوبارہ قابو کر لیں ٹھیک, گے. تو ہمارے لیے کوئی یہ بڑا چیلنج نہیں ہے یہ. میں بھی اور حکومت کی اس سوچ میں وزن بھی ہے. میں ایڈوائز کر رہا ہوں حکومت کو, تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ کی نوبت نہ آنے دیں, اینڈ وی شوڈ سیٹل دیز تھنگ بفور دا ڈیٹ. اور اگر اوکے, آپ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو پھر لڑتے رہیں, پھر ظاہر ہے میں آپ کو کچھ نہیں کر ٹھیک سکتا. ٹھیک ہے.